أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. مگر جو شخص ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کی راہ چھوڑ کر دوسری راہ اختیار کرے تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیتے ہیں جدھر کا اس نے رخ کیا ہے، پھر ہم اس جہنم میں جھونک دیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ میرے حبیب آپ فرما دیجئے میرا راستہ یہی ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی اس راہ کو پوری روشنی میں دیکھ رہا ہوں اور میرے پیروکار بھی۔ اللہ پاک ہے اور مشرکوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ آؤ قرآن و سنت کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اگر کوئی مائی کلال قرآن یا حدیث کی بات کرے اور حرام ہے جو قرآن و سنت کے خلاف اپنی زبان کو بلند کرے، حرام ہے اس کے لیے۔ بات کرو قرآن کی، بات کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بات قصے، کہانیاں، کشف اور کرامات۔ انشاءاللہ کل یہ موضوع ہے میرا، انشاءاللہ کل کشف اور کرامات اور ولی اور صالحین کا بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ موضوع ہے میرا۔ انشاءاللہ اس ٹاپک کے اوپر گفتگو ہوگی جو آج حق و باطل کے ساتھ خلط ملط کیا گیا ہے۔ اس طرح سے امت کو دھوکہ دینا، گمراہ کرنا۔ میرے عزیزوں، میرے مسلمان بھائیوں، اللہ سے ڈرو، حق اور باطل کو پہچان کرو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھو اور جانو اور اپنی عاقبت کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تمہیں گروہ گروہ میں بانٹ کر عذاب میں مبتلا کرے، اور یہ عذاب ہے۔ عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایک دوسرے کے خلاف جا کے پولیس اسٹیشنوں میں درج کرواتے ہو، ایک دوسرے کی مسجدیں ڈھاتے ہو، ایک دوسرے کے مسلح پیروں کے نیچے سے کھینچتے ہو، ایک دوسروں کو گالیاں دیتے ہو۔ کافروں کو اسلام پیش کرنے کی جرات نہیں ہوتی، لیکن آپس ہی میں ایک دوسرے کی مار کٹائی کرتے ہیں۔ مسلمان کرتے کہ نہیں کرتے؟ آج سعودی عرب میں ہے کوئی مذہب، ہے کوئی فرقے بندی، امن ہے، شانتی ہے، ملک چل رہا ہے۔ ملک عبداللہ ہندوستان کی سیر کر رہے ہیں، پاکستان کی سیر کر رہے ہیں، اور ملک الحمدللہ کچھ پتہ چل رہا ہے؟ کیوں؟ امن ہے، سکون ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یہاں قرآن و سنت کا راج ہے، کتاب و سنت کا راج ہے، اس کی برکتیں ہیں، اور ہمارے ملکوں کے اندر لعنت ہی لعنت ہے۔ کیوں؟ ایسے لعنتی لوگ رہیں گے تو لعنت نہیں ہوگی تو کیا اللہ کی رحمت ہوگی؟ جہاں مسلمانوں کو کافر کہا جائے، جہاں مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، جہاں مسلمانوں کے پیروں کے نیچے سے مسلح چھینے جائے اور حق کو نہ تسلیم کیا جائے، بدعت بدعتی ہے، مشرک مشرکی ہے، قبر پہ ویسے ہی چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ نے یہاں تمہیں موقع دیا ہے مسلمانوں، سوچو سمجھو، تحقیق کرو۔ چند روٹیاں کمانے کے لیے یہاں تم اپنی زندگی کو نہ گنواؤ، دین اور اسلام اور عاقبت بھی بنانے کی فکر کرو۔ یہ نہ جو سعودی عرب میں آئے ہیں چند روٹیاں کما لیں گے پھر چلے جائیں گے، جیسے کرتے تھے ویسے کرتے تھے۔ ارے میاں، ایسی زندگی تو کتے اور بلی بھی گزار لیتے ہیں، انہیں بھی خوراک مل جاتی ہے، کھانے پینے کی چیزیں مل جاتی ہیں۔ اگر ہماری زندگی ویسی گزری تو فائدہ کیا ہے؟ ہم انسان ہیں، ہم اس لیے پیدا کیے گئے ہیں تاکہ ہم اس دنیا کے اندر حق اور باطل کو پہچان کر اپنے مالک کو، اپنے اللہ کو راضی اور خوش کریں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، ان کی اطاعت اور پیروی کریں اور جنت کو حاصل کریں۔ ہمیں اس لیے پیدا کیا گیا، ہمیں للو پنجو جمن سبرادی کے پیچھے چلنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ ہم نہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ للو پنجو جمن سبرادی کے پیچھے چلو، ہم تمہیں حکم دیتے ہیں یا تو رب کے قرآن کے پیچھے چلو یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے پیچھے۔ بس بتاؤ یہ جھوٹ ہے؟ بولو غلط ہے؟ اور اگر کوئی ظالم کہے تو اس کی زبان پکڑ کے کھینچو۔ کیوں کہتا ہے یہ غلط؟ یہ تو صحیح کہہ رہا ہے، قرآن و حدیث کی مانو۔ اگر ہم اپنی مرضی سے کہتے ہیں جوتے کی نوک پر پھینک دو اس کو، مت تسلیم کرو۔ لیکن آپ کو بھی ہوش ہونا چاہیے، آپ کو بھی خبر ہونی چاہیے۔ سنو، یہ گروہ جو آج ہمارے ملکوں میں بٹے ہوئے ہیں، وجہ عذاب الہی ہے۔ یہ بہت بڑا عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا، بہت بڑا۔ یہ فرقے، یہ جماعتیں، یہ بہت بڑا عذاب ہیں۔ مسلمانوں، یہ تمہارے لیے رحمت نہیں، یہ عذاب اپنی زبانوں سے کہتے ہیں ہم رحمت ہیں، انہیں رحمت کبھی نہ سمجھنا، یہ ہمارے لیے عذاب الہی ہیں۔ اللہ انہیں یا تو ہمارے لیے نیک بنا دے، اللہ انہیں یا تو غارت فرما دے، بولو آمین، برباد کر دے اللہ۔ یہ عذاب ہے امت محمدیہ کے لیے، یہ عذاب ہیں فرقے، یہ گروہ، یہ جماعتیں عذاب ہیں امت کے لیے۔
اللہ نے ہمارے لیے مسلط کیا ہے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اور ہماری نافہمیوں کی وجہ سے ہم قرآن و سنت کو نہیں سمجھتے، ہم سے دور ہٹا لیا گیا، شرک اور بدعت کے طوفان ہمارے سروں پر لاد دیے گئے اور ہم شرک اور بدعت میں سانس لے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں دین یہی ہے، اسلام یہی ہے اور سب کچھ یہی اسلام ہے بس، اور کہیں اسلام نہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ مسلمانوں، تحقیق کے میدان میں آؤ، ہاں تحقیق کے میدان میں آؤ، علم کے میدان میں آؤ، اچھے اور صحیح کی تمیز کرو، حق اور باطل کے درمیان فرق کرو تاکہ تم صحیح راستے پر آ سکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور یہ دنیا کے لوگ برابر اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے، إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، مگر یہ کہ اللہ جس کے اوپر رحم فرمائے، جس کے اوپر رحم فرمائے، اور جو اختلاف سے بچ گیا یوں سمجھو اللہ کی رحمت اس کے اوپر ہے، اور جو اختلاف میں گیا وہ سمجھو گیا کام سے۔ اس لیے اللہ سے ڈرو۔ سنو، یہ تو قرآن کی آیتیں تھی، ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو بدعت کی مذمت کے اندر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، جس پر مدینے والے کی مہر نہیں لگی ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے، وہ عمل باطل ہے، اس کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من دعا الی ھدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، جس نے کسی کو ہدایت کی بات کی طرف دعوت دی تو اسے اسی طرح اجر و ثواب ملے گا جس طرح اس پر عمل کرنے والے کو ملے گا۔ میں نے آپ کو ایک اچھی بات بتلائی، آپ نے عمل کرنا شروع کیا، جتنا ثواب آپ کو ملے گا اتنا ثواب مجھے بھی ملے گا۔ ولا ينقص منه شيئا، اس میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ اور سنو، ومن دعا الى ضلالة، اور جس آدمی نے کسی کو گمراہی کی طرف بلایا، دلالت کی راہ بتلائی، کان علیہ من الاسم مثل آثام من تبعہ، تو اس کے اوپر بھی اتنے ہی گناہ ہے جتنا کرنے والے کو گناہ، جتنا کرنے والا گناہ پاتا ہے دعوت دینے والا بھی اس کے اوپر بھی اتنا ہی گناہ ہے، اور اس کے گناہ میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے دعوت دینا ہمارا فریضہ ضرور ہے، لیکن کس بات کی دعوت دینا ضروری ہے؟ تبلیغ کرنا ہماری ذمہ داری ضرور ہے، پر کس چیز کی تبلیغ کرنا ذمہ داری ہے؟ کس چیز کی؟ رب کے قرآن کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی، قصے کہانیاں نہیں۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ایک بزرگ کو مرنا ہوا تو ایک بزرگ کے پاس آئے، کہنے لگے میں مرنا چاہتا ہوں، کہا جا کے ادھر ہی مر لے۔ وہ جا کے وضو بنا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے مر گیا۔ جب مر گیا تو کہا اب اس کو دفنا دیں، گئے دفنانے کے لیے، قبر میں جیسے ہی رکھا سوچا آخری وقت ہے ذرا چہرہ دیکھ لیں، جب چہرہ کھولا تو ٹک سے اس نے آنکھیں کھول دی۔ یہ تبلیغ ہے، یہ دعوت ہے، یہ دعوت ہے۔ ایک بزرگ تھے سید رفاعی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس آئے 555 ہجری کے اندر اور کہا پہلے میری روح آتی تھی آپ کے چوکھٹ کو چومنے کے لیے۔ یہ بھی بدعت ہے نا، چوکھٹوں کو چومنا، مزاروں اور قبروں کی چوکھٹوں کو چومنا سنت ہے۔ یہ کتنے بڑے بدعت ہیں، اور اپنے آپ کو علامہ فلانا، شیخ العالم فلانی، شیخ الحدیث، پتہ نہیں کیا کیا لوگ لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں پہلے روح آتی تھی چومنے، جب روح یہاں آتی تھی تو کیا وہ مردہ ہو جاتا تھا وہ رفاعی وہاں پہ مصر میں؟ روح ایک ہی ہوتی ہے، یا تو یہاں رہے یا تو وہاں رہے۔ آپ کی روح یا تو یہاں رہے یا تو انڈیا پاکستان میں رہے، کہ یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ لوگ اپنی بیویوں کو جان کہہ دیتے ہیں، وہ جان نہیں ہوتی۔ اگر جان لینے کی بات آ جائے تو کہیں گے لے لو وہ جان، یہ میری جان رہنے دو، ہے کہ نہیں؟ روح ایک ہی ہوتی ہے۔ تو کہتے پہلے روح آتی تھی، اے آقا اب آج میں آیا ہوں، اپنا دستے مبارک نکالیے، میں بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے قبر پھاڑ کے ہاتھ نکالا، 90 لاکھ لوگوں نے دیکھا، 90,000 یا 90 لاکھ لوگوں نے دیکھا، اور انہوں نے سید رفاعی نے بوسہ دیا۔ یہ تبلیغ ہے، یہ دعوت ہے؟ یہ دعوت نہیں، دعوت وہ قال اللہ قال الرسول، جو اللہ نے فرمایا، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے یارو برا نہ لگے، میرے بھائیوں برا نہ لگے، یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے، یہ دیکھو کہہ کیا رہا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ پتھر پہ لکھی ہوئی نصیحتوں کو پڑھ کر عمل کر لو۔ پتھر گندا ہے، میلا ہے، ہو سکتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا اسلوب پھلانا ہے، ڈھکانا ہے۔ میں کہتا ہوں چلو کوئی بات نہیں، بات تو صحیح ہے، ہاں بات صحیح ہے پر اسلوب غلط، مارو اسلوب کو گولی۔ بات تو لے لو اللہ کے بندو، بات تو صحیح ہے تو اسے قبول کرنے میں کیا؟ آپ کی آخرت بھی ہم بنا رہے ہیں۔ ڈاکٹر علاج کرنے والا کبھی اس کا انجیکشن
ہلکا ہوتا ہے، کبھی تیز ہو جاتا ہے، کبھی زیادہ کاٹ دیتا ہے، کبھی کم کاٹ دیتا ہے۔ کاٹ کو مت دیکھو، آپ شفا پا گئے، شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا۔ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی، جنت، آپ کو جنت کی راہیں مل گئی، اس سے بڑی دولت اور کیا ہے؟ کہنے والا کیسا بھی بس زبان یا جو ہے کیا کہتے ہیں اسلوب کا اچھا کیوں نہ ہو۔ بہرحال الحمدللہ اتنا بھی اسلوب گندا نہیں ہے جتنا میں نے بیان کیا ہے۔ کہنے والوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ دیا، جبکہ وہ سراپا اخلاق تھے، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اور اللہ تعالیٰ نے جنہیں اخلاق کی بلندیاں عطا فرمائی تھی ان کے بھی بارے میں کہا محمد یسب آلہتنا، محمد ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گالی بکتے تھے، لیکن کہنے والے جب دل مریض ہو، ملیریا کا جو مریض ہوتا نا، ملیریا کا، اسے کوئی ذائقہ اچھا نہیں لگتا، اسے کوئی ذائقہ، کوئی مزہ کھانے کا ٹیسٹ نہیں لگتا، جو ملیریا کا مریض ہوتا ہے۔ ایسے ہی جو شرک و بدعت کے مریض ہوتے ہیں انہیں تم کندھوں پہ بٹھا کے لے کے چلو تب بھی تم گندے رہو گے، برے رہو گے۔ جو ملیریا ہے ان کے اندر شرک و بدعت کا ملیریا، انہیں اچھا نہیں لگے گا، انہیں گندی چیزیں اچھی لگیں گی۔ جیسے مچھر کو آب زمزم کے پاس لاؤ، نہیں بیٹھے گا، گندی نالی میں جا کے بیٹھے گا، اسے وہاں اچھا لگے۔ تو یہ مچھر ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ کہنے تو اس لیے دعوت دینے سے پہلے وہ دعوت ہے کیا، پیغام ہے کیا، میسج کیا ہے، اس کو سوچ سمجھ کر لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے کہ کہیں بدعت کی طرف تم بلاؤ گے تو یاد رکھو، جو آدمی اس بدعت کے اوپر عمل کرے گا وہ آدمی تو گنہگار ہوگا ہی، تمہیں بھی اتنا ہی گناہ ملے گا، تمہیں بھی اتنے ہی گناہ ملے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، اے میری امت کے لوگوں، میں تمہیں اللہ کے تقوی اور سمع و طاعت یعنی اطاعت و فرمانبرداری کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ غلام ہی تمہارا امیر کیوں نہ مقرر کر دیا جائے۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس لیے کہ میرے بعد جو تم میں کوئی زندہ رہے گا امت میں بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تو اے میری امت کے لوگوں، جب دیکھو کہ دنیا مختلف ہو گئی ہے تو کیا کرو؟ علیکم بسنتی، سنتوں کو لازم پکڑ لو، میری حدیثوں سے چمٹ جاؤ، میری باتوں سے چمٹ جاؤ۔ وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین جو صحابہ ہیں ان کی سنتوں سے چمٹ جاؤ۔ عضوا علیہا بالنواجذ، اپنے دانتوں کے آخری داڑھوں سے اس کو پکڑ لو، پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ، چھوڑو نہیں۔ کوئی کچھ بھی کہے، گالی دے، گلوچ دے، لات مارے، مارتے رہو، ہم یہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور سنو، نئی چیزوں کے پیدا کرنے سے، نئی چیزوں کے پیدا کرنے سے بچتے رہنا۔ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی کے ساتھ ہمیں ان تمام سب چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ اب آئیں آگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہم سنتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، میری امت کے لوگوں، جب آخری زمانہ آئے گا تو اس میں دجال پیدا ہوں گے اور جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے۔ یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا، ایسی ایسی حدیثیں لالا کے تم کو بیان کریں گے جن کو تم نے نہیں سنا ہوگا، ولا آباؤکم، نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنا ہوگا۔ فإیاکم وإیاہم، تو اے میری امت کے لوگوں، تم بھی تو ان سے بچنا، ان سے خبردار رہنا اور دیکھنا یہ کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں اور تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ ایسی ایسی حدیثیں بیان کریں گے، کیسی کیسی؟ نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی۔ اس حدیث پاک کو لے کر بعض بدعتی علماء، علماء حق کو تانا دیتے ہیں، ہاں یہ کہاں کہاں کی حدیثیں لا رہے ہیں، ہمارے باپ دادا تو ایسا کبھی نہیں سنے تھے، ہمارے باپ دادا۔ آج دیکھو ہندوستان میں، پاکستان میں کتنی مسجدیں ہیں، 100 برس، 200 برس، 500 برس کی، ان مسجدوں کے اندر یہ عمل تو نہیں ہوتا تھا، ہمارے باپ دادا تو نہیں کرتے تھے۔ یہ نئے نئے مولوی نئے نئے فتوے لاتے ہیں، اس حدیث کو پیش کر کے لوگوں کو جبکہ یہ حدیث پاک باپ دادا ہمارے پڑ دادا، لکڑ دادا، چکڑ دادا سن 200 ہجری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی آ رہی ہیں۔ اللہ کے رسول کے زمانے سے صحابہ نے لکھا، صحابہ کے بعد تابعین نے لکھا، محدثین نے لکھا۔ بخاری مسلم آج کی ہے، بولو بولو یارو، بخاری مسلم آج کی ہے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دارمی آج کی کتابیں۔ ہم جو حدیثیں بیان کرتے ہیں اب انہی کتابوں سے بیان کرتے ہیں، اپنے باپ داداؤں کی باتیں نہیں لاتے۔ اب جو اس میں نہیں ہیں حدیثوں میں
تو نیا کون ہوا پرانا کون ہوا؟ ہم تو وہ حدیثیں بیان کرتے ہیں جو ہمارے باپ داداؤں نے سنی، لیکن یہ جو حدیثیں بیان کرتے ہیں نہ بخاری نے سنی، نہ مسلم نے سنی، نہ ابو بکر نے سنی اور نہ عمر نے سنی، نہ نبی نے کہی۔ اور کیا کہا؟ کیا کہا؟ اللہ کے نبی کے شان میں غلو کیا اور کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو بنایا، وکل الخلائق من نوری، اور تمام مخلوقات کو میرے نور سے پیدا کیا، وانا من نور اللہ، اور میں اللہ کے نور سے بنایا گیا۔ ہم نے کہا بھیا یہ حدیث کہاں ہے؟ کہنے لگے یہ حدیث ہمارے باپ داداؤں سے آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، باپ داداؤں سے آ رہی، کس نے بیان کی؟ بخاری نے بیان کی، مسلم نے بیان کی، کس محدث نے بیان کی؟ ہمارے باپ داداؤں نے تو یہ حدیث نہیں سنی تھی، تم کہاں سے بیان کر رہے ہو؟ تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، آج اپنی باتیں گڑھ گڑھ کر کے اختلاف و امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت، ہم نے کہا کہاں ہے؟ یہ تو حدیث اللہ کے نبی نے بیان ہی نہیں کی، گڑھی ہوئی موضوع روایتیں تم لا کے بیان کرو۔ اس طرح سے امت کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ لوگ ہوشیار رہو، خبردار رہو۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی کی احادیث میں صحیحہ میں موجود نہیں، قرآن میں موجود نہیں، ایسی ایسی روایتیں لا کر کے امت کو گمراہ کریں گے اور امت کو بیان کریں گے کہ امت حیران و شزدر رہ جائے گی۔ ایسے لوگ دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے۔ اے امت کے لوگوں، ایسے لوگوں سے بچتے رہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ گمراہ ہوں گے، ایسے لوگوں کے جال میں نہ آنا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث تھیں بدعت کے تعلق سے۔ صحابہ کرام بدعت سے کتنی نفرت کرتے تھے سنو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان علامہ ابن سعد نے اپنی سند سے ذکر کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب خلافت کی بیعت لی حضرت ابو بکر صدیق نے تو سب سے پہلے کیا خطبہ دیا؟ کہا لوگو میں متبع سنت ہوں۔ میں کون ہوں؟ ہاں ذرا آ کے لوگ اپنے آپ کو پیش تو کریں کہ میں متبع سنت ہوں، کہیں۔ آج آپ اپنے مولویوں سے بھی درخواست کرو کہ مولانا آپ متبع سنت ہیں، وہ کہیں ہاں، تو ایمان سے شروع کرو، ایمان سے شروع کرو امتحان لینا مولوی کا۔ اگر وہیں ڈل ہے تو معاملہ خلاص، تو ختم، پھر وہ متبع سنت نہیں۔ یہ نہیں آمین رفع دین نہیں، آمین رفع دین بات کی بات ہے، پہلے ایمان سے شروع کرو، عقیدے سے شروع کرو۔ ہاں حضرت ابو بکر خلیفۃ المسلمین ہیں، کھڑے ہوئے حمد و صلات کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اے لوگو میں متبع سنت ہوں۔ میں کون ہوں؟ اللہ اللہ۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ جب تم سے کوئی کہے تم کون ہو تو کہہ دو الحمدللہ میں مومن ہوں، مشرک نہیں ہوں۔ میں مومن ہوں، مشرک؟ ہاں کان کھڑے کر دیتے ہیں، یہ کون سی بات رہی؟ مومن ہوں، مشرک نہیں ہوں۔ ہاں اس لیے کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، بہت سارے ایمان کا دعویٰ کرنے والے بھی مشرک ہوتے ہیں۔ تو ان سے کہو میں مومن ہوں، مشرک نہیں ہوں، تب وہاں معاملہ صاف ہوگا، ورنہ مومن تو سارے سب مومن۔ یہ شیعہ بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو مومنین ہی کہتے ہیں، یہ مسلمان کہنا گوارا نہیں کرتے کہ ہم مومن ہیں، لیکن مشرک ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس لیے ابو بکر کا خطبہ سنو، کہتے ہیں لوگوں میں متبع سنت ہوں، بدعتی نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہت سارے متبع سنت کا دعویٰ کرنے والے بھی بدعت میں بولو ملوث ہوتے ہیں۔ دو چار سنتیں ٹائٹل کے طور پہ لگا لی، باقی اندر گھوٹالے کا مال رکھ لیا، سب بدعت، عقیدے عمل سب بدعت۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا لوگو میں متبع سنت ہوں، میں بدعتی نہیں ہوں، لہذا اگر درست کروں تو میری مدد کرو، اور اگر سنت سے انحراف کروں تو میری اصلاح کرو۔ میری اور ہر عالم کا، ہر داعی اور ہر مبلغ کا، ہر مسلمان کا یہی شیوا ہونا چاہیے، یہی ضمیر ہونا چاہیے، یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ لوگو اے لوگو ہمیں سنت کی راہ بتلاؤ، اے لوگو اے علماء حضرات ہمیں نبی کا طریقہ بتلاؤ، ہمیں اپنی باتیں اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو ہمیں بتا دو، ہماری اصلاح کر دو، ہماری بھی اصلاح کرو، ہم آپ کی اصلاح کریں۔ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ آپ ہمارے اندر کوئی غلطی دیکھو، گریبان پکڑ کر کے سمجھاؤ، بتلاؤ، اگر یہ سمجھتے ہو یہ میرا بھائی ہے تو، اور اگر ہم آپ کے اندر کوئی غلطی دیکھیں تو ہم آپ کو سمجھائیں کہ بھائی یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا، ایسا کرنا چاہیے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ توحید ہے، یہ ہمارا ایک دوسرے کا فرض ہونا چاہیے۔
اور یہی فریضہ جب تک تھا امت کے اندر امن اور سکون رہا، لیکن جہاں تعصب پیدا ہو گئے وہاں امت گئی، ختم ہو گئی۔ اس طرح سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اصحاب الرائے سے بچو۔ اصحاب الرائے کون ہیں؟ یہ بدعتی، جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی اور لوگوں کو سکھاتے کیا ہیں؟ بتاؤں لوگوں کو کیا سکھلاتے ہیں؟ کہتے ہیں دلیل کون مانگتا ہے؟ دلیل وہ مانگتا ہے جو ذلیل ہوتا ہے۔ واللہ ولعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ جھوٹوں پر لعنت فرمائے، بولو آمین۔ ہمارے ہندوستان کا ایک بہت بڑا سید برادری کا آدمی، اپنے آپ کو ہاشمی لکھتا تھا، اس کی کیسٹ میرے پاس موجود ہے۔ اس نے کہا دلیل وہ مانگتا ہے جو ذلیل ہوتا ہے۔ کہا ثبوت؟ کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور پیدا فرمایا اور تمام فرشتوں سے کہا کہ اے میرے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے دلیل مانگی، اے اللہ سجدہ تو تیرے لیے جائز ہے، آدم کے لیے سجدہ کرنے کی دلیل چاہیے۔ جب اس نے دلیل مانگی تو ذلیل ہو گیا۔ پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، نعرے رسالت۔ اب وہاں شیطان کھودتا ہے، دلیل دے دلیل۔ یہ ہیں وَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، یہ لوگ ہیں متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑھ کر گمراہ۔ دیکھیں قرآن سے دلیل دے رہا ہے، اب امت نعرہ لگا رہی ہے پیچھے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جو دلیل مانگتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ ذلیل ہوتا ہے۔ فرشتوں نے دلیل نہ مانگی، ملائکہ کہلائے گئے، قدوسیت کے مقام پہ فائز ہوئے، پاک اور صاف ہو گئے۔ ابلیس نے دلیل مانگی، ذلیل ہو گیا۔ آج بھی اگر کوئی بات تم کہتے ہو، اگر کوئی دلیل مانگے سمجھ لو یہ ذلیلوں کی ٹولی ہے۔ دلیل مانگے تو سمجھ لو یہ ذلیلوں کی ٹولی ہے، یہ شیطان کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، یہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے چلنے والے لوگ نہیں۔ اب بتاؤ اس کا کیا جواب دو گے؟ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہو، اس شبہے کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ توڑ۔ میں نے اپنے اس تقریر میں شروع میں ہی ایک دلیل دی ہے، اگر کسی کو یاد ہوگی تو کہو کہ اے بدزبان مولوی، تیری اس بکواس سے نعوذ باللہ اللہ بھی ذلیل ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل دو اگر سچے ہو۔ اللہ دلیل مانگتا ہے تو نعوذ باللہ تیری اس بکواس سے اللہ بھی ذلیل ہے۔ اگر تو یہ کلیہ قاعدہ بیان کر رہا ہے کہ ہر دلیل مانگنے والا ذلیل ہوتا ہے، تو اللہ کفار و مشرکین سے ان ہی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، یہ ود، یہ یغوث، یہ یعوق، یہ نصر، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ لات، یہ عزہ، یہ منات، یہ تم نے تمہارے باپ داداؤں نے نام رکھے ہیں، ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ نے ان کے اوپر کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی ہے۔ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ اللہ کیا اللہ بھی؟ استغفر اللہ، اس کی اس بکواس سے اللہ کی ذات قدوسیت پر یہ بتاؤ ضرب پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی ہے؟ لیکن بدعتی ہوتا ہے، ابھی میں بتاؤں گا، آگے بڑھو۔ خیر، حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ اہل الرائے، یہ رائے والے ہیں، رائے، ہاں اگر یہ ہو گیا تو، اگر وہ ہو گیا تو، بس سنت کی بات کر، رائے پائے کی کیا لا رہا ہے بیچ میں؟ رائے بات کی بات ہے، پہلے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی بات کر۔ کیونکہ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں ان اہل الرائے سے بچو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سنتوں کے دشمن ہیں، ان سے حدیثیں نہ یاد ہو سکیں تو انہوں نے اپنی منمانی کہنا شروع کر دی۔ جس کے دامن میں حدیث نہیں، قرآن نہیں، تو کیا کرے گا؟ وہ بکواس کرے گا اور کیا کرے گا؟ منمانی کرے گا۔ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی انہوں نے گمراہ کیا۔ اٹھاؤ سنن دارمی کے اندر یہ روایت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجود ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے ہیں؟ اتبعوا ولا تبتدعوا، اے نبی کی امت کے لوگوں، اللہ کے نبی کی اتباع کرو، بدعت نہ یاد کرو، بدعت نہ کرو، فقد کفیتم، اس لیے کہ سنت ہی تمہارے لیے کافی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اس لیے بدعتوں کے پیچھے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ
علیہم اجمعین کا اپنا عقیدہ اور منہج تھا جو آپ کو ہم بتلا رہے ہیں۔ تابعین، تبع تابعین کیوں لے لو، صحابہ کے بعد تابعین کا نمبر آتا ہے کہ نہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک شخص کے پاس ایک خط لکھا اور لکھا اما بعد، میں تمہیں اللہ کے تقوی اور اس کے معاملے میں اعتدال کی راہ اپنانے، اس کے رسول کی سنت کی اتباع کرنے اور آپ کی سنت کے بعد جو کچھ بدعتیوں نے ایجاد کر رکھا ہے اسے چھوڑ دینے کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ تابعی تھے۔ اسی طرح سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام کا سہارا لے کر لوگوں نے مذہب بنایا اور شرک و بدعت کے وہ کام کرتے ہیں، علامہ والحفیظ کے اگر امام شافعی ہوتے تو جوتا مارتے اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوتا، جوتا مار مار کر کے ان کو درست کرتے۔ اے میری طرف نسبت کرنے والوں، میں نے تو یہ بدعت نہیں ایجاد کری، نہیں میں نے تمہیں ان بدعت کے معاملے پہ ہم نے تمہیں حکم دیا کرنے کے لیے۔ امام شافعی فرماتے ہیں اہل کلام یعنی اہل بدعت کی ایک قسم ہے اہل کلام، ان کے بارے میں میرا فیصلہ یہ ہے کہ کھجور کی شاخ سے ان کی پٹائی کرو۔ امام شافعی کہتے ہیں بدعتیوں کی کھجور کی شاخ سے پٹائی کرو، انہیں اونٹ پر سوار کر کے علاقوں اور قبیلوں میں گھمایا جائے اور اعلان کیا جائے کہ یہ وہ بدعتی ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول کو چھوڑ کر علم کلام سے جڑا ہوا ہے۔ امام مالک، جن کی طرف لوگ نسبت کر کے مالکیہ کہتے ہیں، امام مالک فرماتے ہیں کہ جس نے دین اسلام میں کوئی بدعت اچھی سمجھ کر پیدا کری، ایجاد کی، تو گویا اس نے یہ سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے پہنچانے میں خیانت کی ہے۔ صحیح بات ہے، یہ جو اچھی بات تھی، جو جنت میں لے جانے والی تھی، اللہ کے نبی نے ہمیں بتلائی کہ نہیں بتلا دی؟ بولو۔ جو باتیں جہنم میں پہنچانے والی تھی، ہمارے نبی نے ہمیں بتلائیں کہ نہیں بتلائیں؟ اب اگر کوئی شخص کوئی اچھی چیز سمجھ کر کے دین میں لاتا ہے، یہ بھی کر لو، تو نعوذ باللہ رسالت کے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ گویا نبی کو معلوم نہیں تھا، اس کو معلوم ہو گیا۔ اب نبی سے بھی بڑھ کر کے جانکار کوئی پیدا ہوا ہے؟ بولو۔ ہم تو یہ عقیدہ نہیں رکھتے، لیکن جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ اپنے اماموں کے بارے میں یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ سنو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، تو جو چیز نبی کے زمانے میں دین نہ تھی، حضرت امام مالک فرماتے ہیں وہ آج دین بن سکتی نہیں بن سکتی۔ جو چیز نبی کے زمانے میں دین نہ تھی وہ آج دین۔ امام احمد بن حنبل، امام اہل السنہ، فرماتے ہیں کہ سنت کے اصول ہمارے نزدیک صحابہ کرام کے عقیدہ و منہج کو لازم پکڑنا ہے اور بدعات سے پرہیز کرنا ہے، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ جھگڑے اور بیجا مباحثات سے دور رہنا اور اہل بدعت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ حرام ہے، پرہیز کرنا چاہیے۔ نیز دین میں اختلافات اور جنگ و جدال سے بچنا چاہیے۔ یہ ہیں بدعات کی مذمتیں جو قرآن میں، نبی کی احادیث سے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اب ہمارے انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جن کے احسانات ہیں، حدیث کے خدمات ہیں انڈیا پاکستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، وہ کہتے ہیں میرے نزدیک 100 زنا کر لینا بہتر ہے ایک کسی بدعت کے عمل کے ایجاد کرنے سے۔ کیا سمجھے آپ؟ بدعت کی مذمت میں بات لمبی نہیں ہونی چاہیے۔ میں ایک اور بات، پیران پیر، کیونکہ یہ وہ شخصیت ہے جس بیچارے کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کاٹ کا الو بنا کر لوگ اپنی اپنی جھولیاں بھر رہے ہیں۔ یہ غنیۃ الطالبین ان کی کتاب ہے۔ کس کی ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ انہوں نے بدعت کے تعلق سے کیا باتیں بیان فرمائی ہیں؟ ہمارے اہل بدعت جو نیاز، فاتحے، کنڈے، شب برات، حلوے، ماڈھے، تعزیے، شدے، علم، چبوترے، تعویذ، گنڈے، پلیتے، مزارات کے اوپر چادریں، عرس، میلے، قوالیاں، پھوالیاں اور یہ اندھی تقلیدیں اور اذہب اور مذہب جو بنا بنا کے چلتے ہیں، یہ کتاب ان کے لیے زہر ہے۔ یہ کتاب ان کے لیے کیا ہے؟ ہاں، اور یہ زہر انہیں پینا پڑے گا، کیونکہ ان کا نام لے کر کے ان کے مرغے دباتے ہیں یہ مستنڈے مولوی۔ اس زہر کو ان کو پلاؤ اور بولو کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی غنیۃ الطالبین، اس کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی نے بدعتی کی پہچان بتائی ہے اور بدعتیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے اس کے بارے میں بتلایا ہے۔ کہتے ہیں ہر صاحب ایمان کے اوپر ضروری ہے۔ سنو، شیخ عبد القادر جیلانی کی نمازیں پڑھنے والے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں۔ آؤ نہ چھوڑو، اچھی بات ہے، آؤ یہ بھی نہ چھوڑو، صرف
گوشت ہی کھانے میں نہیں چھوڑیں گے گوشت کا دامن؟ یہ کون کرے گا؟ یہ کون کرے گا؟ یہ ہم نہ کریں، وہی کریں بس۔ وہ کسی گھر میں کوئی چوری کرنے والے 4-5 چور گھس گئے، بڑھیا تھی، کچھ نہیں ملا، بڑھیا جاگ گئی اتفاق سے، چلانا شروع کیا چور چور چور، تو 3-4 چور، 5 تھے، 4 تو ادھر ادھر کونے میں، وہ ادھر گھس گیا، ادھر گھس گیا، ادھر گھس گیا، ادھر گھس گیا، اور ایک کو جگہ نہیں ملی تو اوپر جا کر کے ڈنڈے پر بیٹھ گیا۔ اب گاؤں والے آئے، کہنے گے اماں جی کیا ہوا؟ کہا اوپر والا جانے۔ کہا کیا چوری ہوا؟ کہا بابا اوپر والا جانے۔ کہا کچھ چوری ہوا، تمہارا چمچا گیا، پیالہ گیا، کٹورا گیا، کیا گیا؟ کہا بھیا اوپر والا جانے۔ اوپر والا جو بیٹھا تھا سن کے پک گیا، کہتا ہے سب اوپر والا ہی جانے، وہ نہ جانے جو کونے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ نہ جانے جو دوسرے کونے میں بیٹھا ہوا، وہ نہ جانے جو تیری چارپائی کے نیچے بیٹھا ہوا، سب اوپر والا جانے، اوپر والا جانے۔ تو یہی سب ہم ہی کریں، تم صرف مرغے مسلح کھاتے رہو بس۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں ہر صاحب ایمان پر سنت رسول اور جماعت کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ پھر خود ہی تشریح کر رہے ہیں کہ سنت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سنت سے مراد کس کا طریقہ ہے؟ اور جماعت کی پیروی سے مراد خلفائے اربعہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ ہے، جو ان کے زمانے میں متفق علیہ فیصلہ، اس کے اوپر عمل کرو۔ سنو، بدعتیوں سے بحث مباحثہ رکھ رکھاؤ، بدعتیوں سے بحث مباحثہ رکھ رکھاؤ، دعا سلام درست نہیں ہے۔ بتاؤ، پختہ قبریں نبی کے زمانے میں تھیں؟ چادر چڑھانا قبروں پر نبی سے جلوس اور یہ علم گلم جو کچھ بھی نبی کے زمانے میں تھا، سارے بدعتی ہیں، یاد رکھو۔ اس میں بڑے بڑے حسینوں کے نام بھی ہیں۔ میں نے بالکل الوجوہ یہ بات میں کہہ رہا ہوں، کہہ رہے ہیں کہ بدعتیوں سے بحث مباحثہ رکھ رکھاؤ، دعا سلام درست نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جس کسی نے بدعتی کو سلام کیا تو گویا اس نے اس سے محبت رکھی، کیونکہ حدیث نبوی ہے کہ سلام پھیلاؤ، محبت بڑھاؤ۔ تو بدعتی سے محبت بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ سنو، فرماتے ہیں کہ اہل بدعت سے اٹھنا بیٹھنا، استوار رکھنا، عید اور پرمسرت موقعوں پر مبارکباد دینا، ان کی نماز جنازہ پڑھنا، ان کا ذکر خیر کرنا اہل ایمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ ان کے نماز جنازے میں بھی شریک مت ہو، ان سے سلام بھی مت کرو، ان سے اٹھنا بیٹھنا بھی نہ رکھو۔ بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ ربانی صاحب یہ بتائیے فلانی جماعت میں جانا کیسا ہے؟ آخر وہ بھی دین کا کام کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، جب جانتے ہو بدعتی ہیں تو ان کے ساتھ تم کو کس نے کہا بیٹھنے کے لیے؟ کس نے کہا اس جماعت میں شریک ہونے کے لیے؟ حرام ہے ایسی جماعتوں میں شریک ہونا جہاں شرک اور بدعت کے دروس اور تعلیمات ہوتے ہیں جو خود بدعت ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ کی خاطر بدعتیوں سے نفرت اور بغض اور عداوت رکھنی چاہیے، اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ بدعتیوں کا مذہب باطل ہے۔ اس سارے کردار میں اجر عظیم اور ثواب کثیر کی نیت ہونی چاہیے۔ حدیث نبوی ہے کہ جو شخص کسی بدعتی کو اللہ کی خاطر اپنا دشمن سمجھے، اللہ اس کا دل امن و امان سے بھر دے گا۔ جو کسی بدعتی کو نفرت سے ڈانٹے تو اللہ قیامت کے دن اسے امن و سلامتی عطا فرمائے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی فرما رہے ہیں، جو کسی بدعتی کو حقارت اور ذلت سے دیکھے اللہ اس کے لیے جنت میں 100 درجہ بلند بنائے گا۔ اب پکاؤ ڈیگے، ہاں یہ خواجہ کا مرغا، یہ غوث پاک کا مرغا، سنو۔ اور جو بدعتی سے خندہ پیشانی یعنی خوشی سے ملے تو گویا اس نے نبی پر نازل ہونے والے کلام کو حقیر سمجھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بدعتی آدمی کا کوئی عمل قبول نہیں فرماتا حتیٰ کہ وہ بدعت سے تائب ہو کر اسے چھوڑ دے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں کہ جو کوئی بدعتی شخص سے محبت رکھے اللہ اس کے اعمال ضائع فرما دیتا ہے۔ بدعتیوں سے محبت بھی نہیں رکھنا چاہیے ورنہ اعمال ضائع اور برباد ہیں، اس کے دل سے نور ایمان نکال دیتے ہیں۔ اور اگر اللہ کے علم میں کوئی ایسا بندہ ہو جو بدعتی سے بغض و عداوت رکھتا ہو تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے قیامت کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ سنو، اگرچہ اس کے عمل تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، اور اگر راستے میں بدعتی کو دیکھو تو راستہ بدل لو، وہ راستہ ہی چھوڑ دو جہاں سے بدعتی گزرتا، پتہ نہیں کب قہر اللہ کا ٹوٹ پڑے اس کے اوپر، اور تم ساتھ ساتھ چلنے کی بات کرتے ہو۔
عجیب حال ہے، تم ساتھ ساتھ پھرنے کی بات کرتے ہو۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ وہ راستہ ہی بدل لو۔ اگر کوئی شخص بدعتی کے جنازے کے ساتھ گیا تو واپسی تک اللہ کے غضب اور عتاب اور لعنت کا نشانہ رہتا ہے۔ کسی بدعتی کے جنازے میں بھی سنو، نبی نے بدعتی پر لعنت فرمائی اور کہا جس نے بدعت ایجاد کی یا کسی بدعتی کو پناہ دی اپنے گھر میں، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، اور اللہ اس کے فرض اور نوافل کو رد فرما دیتا، قبول ہی نہیں فرماتا۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ کس کی بات ہے؟ یہ بولو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، پیران پیر، مہا پیر۔ سنو، کہتے ہیں اہل بدعت کی علامت کیا ہے، اہل بدعت کی نشانی کیا ہے؟ کہتے ہیں یاد رکھو، اہل بدعت کی کچھ نشانیاں اور علامات ہیں جن سے وہ پہچان لیے جاتے ہیں۔ مثلا اہل بدعت اہل الحدیث پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، یعنی انہیں گالی گلوچ بکتے ہیں۔ زنادقہ اہل حدیث کو جھوٹا کہہ کر احادیث کو باطل کرنا چاہتے ہیں۔ قدریہ اہل حدیث کو جبریہ کہنے کی کوشش کریں گے۔ جہمیہ اہل حدیث کو مشبہہ کہیں گے۔ یہ رافضی شیعہ اہل حدیث کو ناسبی سے پکارتے ہیں۔ یہ لوگ اہل حدیث کو یہ القاب اس لیے دیتے ہیں کہ انہیں حدیث پر عمل کرنے والوں سے نفرت اور عداوت ہے، حالانکہ اہل سنت کا لقب صرف اور صرف اہل حدیث ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بولو یہ بھی وہابی تھے، بولو یہ بھی کون تھے؟ اگر یہ وہابی تھے تو ہمیں ان ڈیگ والوں کو پیر بھی ملا تو وہابیوں کا ملا، ان کے اپنے گھر سے پیر بھی نہ ملا، ہے کہ نہیں؟ بولو کوئی بات نہیں، ہم تو ان کو نہیں پوجتے، تم یا غوث المدد کے نعرے لگاتے رہو، ہمارا ہی پٹھا ہے، لیکن وہ ہم جانتے ہیں کہ اپنی قبر میں سو رہا ہے، وہ تمہاری مدد کے لیے شیطان اس کی شکل میں ضرور انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش آ کے مدد کرتا ہے، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی نہیں آتے۔ المہم یہ سلسلہ میں نے قائم کیا، قرآن سے، حدیث سے، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی شاہ ولی اللہ محدث سے بات کلوز کرتا ہوں میں۔ اب اس کے نقصانات کیا ہیں، بات یہاں کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں، آخری نتیجے پہ پہنچا ہوں۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ بدعت کیوں پھیلتی ہے، لوگوں کے اندر بدعتیں کیوں جنم لیتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ چند چیزیں ہیں، وہ آپ انگلیوں پہ گن لیں۔ نمبر 1، جہالت اور کم علمی کی وجہ سے بدعتیں پھیلتی ہیں، اور جہالت یہ سب سے بڑی بلا، نہ جاننا سب سے بڑی بلا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اس کی بے شمار دلیلیں موجود ہیں۔ تو نمبر 1، بدعت پھیلنے کے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ بولو، جہالت، یعنی قرآن و سنت سے دوری۔ نمبر 2، خواہشات نفس کی اتباع اور پیروی، اپنی منمانی، انارکی، میری مرضی، میں جو چاہوں کروں۔ اب یہ پیدا اس لیے بدعت پھیلتی ہے، اگر آدمی اپنی خواہشات کو لگام لگائے اور قرآن و سنت کے تابع کرے تو بدعت کبھی بھی پنپ نہیں سکتی، بدعت ختم ہو جائے گی۔ لیکن جب آدمی اپنی منمانی کرتا، میرے مولوی نے کہا، میرے مفتی نے کہا، بات ختم، اللہ نے کہا، رسول نے کہا، یہ نہیں، میرے مفتی، میرے مولوی، خلاص وہ اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہے، وہ اپنے نفس کی اتباع کر رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ بدعت کو فروغ ملتا ہے۔ نمبر 3، جس کی وجہ سے بدعت کو فروغ ملتا ہے، شبہات میں پڑنا۔ شبہات میں اہل بدعات شبہات میں پڑنے کے سبب بھی بدعت کے شکار ہوتے ہیں، بدعت کے شکار ہوتے ہیں، شبہات پیدا کرتے ہیں۔ ابھی جیسے میں نے ایک شبہ بتایا آپ کو، کون سا شبہ؟ فرشتوں والا، اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو، انہوں نے کیا، ابلیس نے کیا، دلیل مانگی، ذلیل ہو گیا، شبہات ہیں۔ اب آپ کیا جواب دیں گے اگر آپ کے پاس علم نہ ہو، اگر آپ کے پاس علمی ہتھیار نہ ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے بھائی وہ تو بہت صحیح بات کرا مولوی، واقعی شیطان نے دلیل مانگی تو ذلیل ہو گیا، تو ہمیں دلیل نہیں مانگنی چاہیے، ہمارے مولوی جیسا کہہ رہے ہیں آمنا صدقنا کہہ کے رکوع میں چلا جانا چاہیے، بس مولویوں کے پیچھے چلو جنت میں چلے جاؤ، ہے نہیں؟ لیکن جب آپ کے پاس علم ہوگا، قرآن کی دلیل ہوگی، کہو گے ظالم اس سے تو اللہ بھی نعوذ باللہ بدنام ہو رہا ہے، استغفر اللہ۔ تو یہ تیسری چیز ہے، شبہات میں پڑنا۔ چوتھی چیز ہے صرف عقل کے اوپر عقلی باتیں کرنا۔ کیسی باتیں کرنا؟ عقلی باتیں کرنا، دین کو عقلی اعتبار سے سوچنا، جبکہ دین میں عقل کا پچر نہیں ہے۔ لو کان الدین بالرائے، اگر دین میں رائے اور عقل کا دخل ہوتا تو حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں موزے کے نیچے مسح کرنا ہوتا، موزے کے اوپر مسح کرنے کا حکم نہ دیا جاتا۔ کیوں؟ عقل کہتی ہے گندگی نیچے لگتی ہے، اوپر
لیکن دین میں شریعت میں عقل کا پچھر نہیں چلتا، اس لیے عقل کو دین میں نہ لگاؤ۔ تو صرف عقل کے اوپر ڈیپینڈ کرنا یہ کیا کہلاتا ہے؟ اس سے بھی بدعتیں پیدا ہوتی ہیں اور جنم لیتی ہیں۔ جو لوگ عقلی پچھر لگاتے ہیں قرآن و سنت کو چھوڑ کر یا ان دونوں میں سے کسی کو کا انکار کر کے، جبکہ اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول جس بات کا حکم دیں اسے لے لو اور جس بات سے منع کریں اسے رک جاؤ، خلاص یہی دین ہے اور یہی اسلام ہے۔ پانچویں چیز جس کی وجہ سے بدعت کو فروغ ملتا ہے اور نشر و اشاعت میں اس کے تقویت ہوتی ہے، تعصب اور تقلید ہے۔ تقلید اور تعصب ہے۔ تقلید کہتے ہیں بلا کسی دلیل اور ثبوت کے امتی کے پیچھے لگنا۔ مسلم الثبوت فقہ حنفی کی اصول فقہ کی معرکۃ الآراء کتاب ہے، کیا بلا کسی ثبوت کے اور بلا کسی دلیل کے کسی امتی کی بات کو باندھ لینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ تعصب کہلاتا ہے، تقلید کہلاتا ہے۔ اور تعصب ناجائز طریقے پر کسی حمیت جاہلیہ یعنی قبیلے یا کسی محبت میں بیجا طور پر کسی کی حمایت کرنا، حالانکہ جانتا ہے یہ ناحق ہے، لیکن چونکہ ہمارا بھائی ہے، ہمارے قبیلے کا ہے، وطن کا ہے، رنگ کا ہے، زبان کا ہے، خاندان کا ہے، اس لیے اس کی حمایت کرنا یہ تعصب کہلاتا ہے۔ تو تعصب کہتے ہیں کہ ناجائز طور پر بیجا حمایت کرنا، حق کو جانتے ہوئے بھی، یہ تعصب۔ اور تقلید بلا کسی دلیل کے امتی کے پیچھے چلنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ تقلید کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ آبا و اجداد کی تقلید، پیران، مشائخ، ائمہ، علماء کی تقلید، مذاہب کا تعصب، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ میں یہ بات مانوں گا یا نہیں مانوں گا؟ کیوں نہیں مانو گے؟ اس لیے کہ میں حنفی ہوں، میں شافعی ہوں، اس لیے نہیں مانوں گا میں قادری ہوں، اس لیے نہیں مانوں گا میں رفاعی ہوں، اس لیے نہیں مانوں گا میں حنبلی ہوں، اس لیے نہیں مانوں گا میں چشتی ہوں، اس لیے نہیں مانوں گا کہ میں مالکی ہوں۔ یہ تعصب ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ انسان ہیں، مسلمان ہیں، اللہ رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ رسول کی مانیں۔ آپ کو کس نے کہا آپ حنبلی بنو، شافعی بنو، مالکی بنو، قادری، چشتی، اوزاعی، فلانی فلانی بنو؟ کس نے کہا آپ سے؟ یہ تعصب ہے۔ یہ کیا ہے؟ تعصب ہے۔ تعصب اسلام کے اندر حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے اتارا ہے اس کی اتباع کرو، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، نہیں نہیں، ہم تو اپنے باپ داداؤں سے جو پاتے آئے ہیں۔ فتو جمعہ 8 دن تو سعودی عرب چلا گیا، تیرا باپ دیگیں ٹھنکاتا تھا، اب تو آگے کہہ رہا بدعت ہے، تیرا باپ دادا یہی کرتے تھے، تو وہاں بھی ہو کے آیا، چل دیگیں پکا۔ یہی ہے باپ داداؤں کے دین کو لے کے چلنا۔ اگر وہ حق ہے اہلاً و سہلاً، باپ دادا سچے تھے سراکوں پہ، لیکن جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے۔ ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع پیروی کرنی ضروری ہے۔ اچھا، اسی طرح نمبر 6، برے لوگوں کی ہمنشینی، برے لوگوں کی جماعتوں میں بیٹھنا، ان کی مجلسوں میں بیٹھنے سے بدعت کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ اچھا بھلا آدمی برے لوگوں کی صحبتوں میں جا کے بیٹھنے لگا، بڑی میٹھی میٹھی باتیں، میٹھی میٹھی سنتیں، شکار ہو گیا۔ تو برے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھو، نہ برے لوگوں کی جماعتوں میں جاؤ، نہ ان کے ساتھ نکلو، نہ چلت پھرت کرو۔ اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا۔ قیامت کا دن ہوگا جب جہنم کے اندر سب لوگ جائیں گے، تو وہاں پر اللہ فرماتا ہے اس دن چہرے جہنم میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ جہنم کی انگار ہوگی، مرغیاں بھونتے ہو نا، مرغیاں، ایسے ہی تمہیں اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے جہنم سے، بولو آمین۔ اس دن ان کون لوگ ہوں گے جن کے چہرے بھونے جائیں گے؟ اللہ فرماتا ہے ان کے چہرے انگاروں پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے، تو حسرت و افسوس سے کہیں گے کاش ہم اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کیے ہوتے، کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیے ہوتے، اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں کی، اپنے پیروں، مشائخوں، بزرگوں کی اور بڑے بڑے لوگوں کی، اے اللہ ہم نے باتیں مانی جنہوں نے ہمیں صراط مستقیم سے بھٹکا دیا، اے پروردگار تو انہیں دوگنا عذاب دے، تو انہیں دوگنا عذاب دے، اور ان کے اوپر خوب خوب لعنت نازل فرما۔ اس دن اللہ فرمائے خاموش رہو، خاموش، آج تجھے بھی دگنا عذاب ملے گا، اور ان کو تو ملے گا ہی جنہوں نے گمراہ کیا ہے۔ وہاں نہیں چلے گی تمہاری بددعائیں، وہاں کام نہیں آئیں گی۔ پھر سنو، برے لوگوں کے ساتھ میل جول اور بدعتیوں کی مجلس میں بیٹھنا، یہ بدعت کی نشر و اشاعت کا ایک سبب ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ
یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ اس دن، قیامت کے دن، ظالم آدمی اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کے کہے گا ہائے میری بربختی، ہائے افسوس، میں نے رسول کی راہ کیوں نہ اختیار کی، کاش میں نے رسول کی راہ اختیار کی ہوتی، ہائے افسوس، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد گمراہ کر دیا۔ ارے نصیحت کی باتیں میں نے سنی تھی، اس کے باوجود بھی اس نے گمراہ کر دیا۔ شیطان تو انسان کو دغا دینے والا ہی ہے۔ اللہ پر اس دن اس شرمانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بھائیوں، یہ حشر ہوگا۔ اور ساتویں چیز جو بدعات کے پھیلانے میں مدد کرتی ہے اور نشر و اشاعت ہوتی ہے، علماء حق کی خاموشیاں اور علم کو چھپانا۔ بعض علماء ہیں، حق ہیں، صحیح ہیں، جانتے ہیں حق ہے، لیکن ان کی مصلحتیں ہیں، خاموش چپی لگا کے بیٹھے ہیں۔ ہم جیسے بے علم، کم عمل فقیر کود پڑتے ہیں میدان میں، ہاں کود پڑتے ہیں، نہلے پہ دہلا جائے، چاہے عام آئے چاہے جائے ڈنڈی، دونوں پرابلم۔ بولو حق کا حق، پانیاں پھاڑ، بات کو حق بیان کرو، چاہے کوئی گالی دے چاہے کوئی گلوچ۔ لیکن کچھ لوگ خاموش بیٹھے ہیں، کچھ نہیں بھائی، چلو بھائی تم بھی جو کرو صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، سب ایک ہی ہو، کوئی بات نہیں۔ یہ علم کو چھپانا ہے، یہ علم کو چھپانا ہے، امت کو گمراہیوں کے اندر ڈالنا ہے۔ سنو اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، اور اگر ایسے لوگوں کے دلوں میں کوئی ایسی بات ہو تو سنو قرآن کریم کیا فرما رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، سنو جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایتوں کو چھپاتے ہیں باوجود کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہوتی ہے۔ الحمدللہ حق کا حق، ہم اسی لیے حق بیان کر دے رہے ہیں تاکہ اس لعنت کے شکار نہ ہوں۔ ہم چھپاتے نہیں ہیں، میاں آپ جو کر رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے، وہ جو کر رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے، سب صحیح ہے، اختلاف ہی تو رحمت ہے اختلاف ہے، رحمت ہے۔ تمام سنتوں پر اس طرح عمل ہو جاتا ہے مولانا، تمام سنتوں پر عمل ہو جاتا ہے، وہ بھی عمل کر لیتے ہیں، یہ بھی عمل کر لیتے ہیں، اللہ کی مصلحت ہے، چلتے رہو، ان کی جماعت میں اضافہ کرتے رہو، یہ سب جہنم میں ڈھکے لے جائیں گے۔ حق کو چھپانے والے، حق بات کو جان کر سینوں میں دفن کرنے والے قیامت کے دن یہ لعنت کے شکار ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ تو یہ ایک سبب ہوتا ہے، ساتواں سبب شرک کے بدعات کے پھیلنے کا، اور آٹھواں سبب بدعات کے پھیلنے کا یہ ہے کہ کافروں کی مشابہت اور ان کی تقلید۔ جیسا کافر کرتے ہیں عید میلاد النبی آپ منائیں، کیوں؟ اگر کرسچن مناتا ہے کرسمس کا تو ہم کیوں نہ عید میلاد النبی منائیں؟ ہاں، تو یہ کافروں کی تقلید اور ان کی روش اور ان کی مشابہت کی وجہ سے جو ہے یہ بدعتیں فروغ پاتی ہیں۔ کافروں کے ہاں بھجن ہے مندروں کے اوپر، تو ہمارے ہاں قوالیاں ہیں، ان کے ہاں درگا کی پوجا ہوتی ہے، ہمارے ہاں درگاہ کی پوجا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بولو زبر اور ضمے کا پیش کا فرق ہے، وہاں درگاہ ہے، یہاں درگاہ، وہاں بٹھا کے پوجتے ہیں، ہمارے لوگ شیانے ہیں دفن کر کے پوجتے ہیں۔ وہاں بھی ناریل ہے، یہاں بھی ناریل ہے، وہاں بھی اگر بتیاں اود بتیاں ہیں، یہاں بھی اود بتیاں ہیں، وہاں بھی کتھائیں ہوتی ہیں گھروں کے اندر، یہاں بھی میلاد شریف پڑھے جاتے ہیں، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ مماثلت ہے پوری۔ وہاں بھی رام رام ستیہ ہے، رام رام ستیہ ہے، جنازے کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی درود اور کلمہ پڑھ پڑھ کر کے جنازوں کو لے جاتے ہیں، دفن کرتے ہیں۔ وہاں بھی برسی منائی جاتی ہے اور سارے ہندو ٹکلے ہو جاتے ہیں جب برسی مناتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی باقاعدے دویم ہے، سویم ہے، تیجا ہے، 40واں ہے، برسی ہے کہ نہیں؟ بولو۔ کفار کی مشابہت اور ان کی تقلید یہ وجہ ہوتی ہے بدعت کے پھیلنے اور پھیلانے کی، یہ 8ویں وجہ ہے۔ اور اس سلسلے میں تفصیلات ہیں، میں تو بڑا شارٹ کر کے جا رہا ہوں۔ اور 9ویں چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ 9ویں چیز ہے ضعیف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ضعیف اور جھوٹی اور موضوع روایتیں گڑھ کر کے بیان کرنے سے بدعات کیا ہوتی ہیں؟ پنپتی ہیں، پھیلتی ہیں معاشرے اور سماج کے اندر۔ چنانچہ اللہ کے نبی کی طرف یہ حدیث بھی منسوب کی گئی کہ آدم جب
روح ڈالی گئی آدم کو جب دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو توبہ کیا آدم نے، اور آدم نے کہا اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہمارے گناہ کو معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا آدم تجھے کیسے پتہ چلا کہ محمد ہمارے بڑے عزیز بندے ہیں؟ تو حضرت آدم نے کہا اے اللہ جب میرے اندر روح پڑی تو میں نے عرش کے کھمبوں پر دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ان کے وسیلے سے میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ موضوع جھوٹی روایتیں بیان کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینا تو بڑی دور کی بات رہی، اب للو پنجو جمن شوال کوے شاہ بلے شاہ کتے شاہ طوطے شاہ ان کے بھی وسیلے لیے جاتے ہیں، بابا کے وسیلوں سے، بزرگوں کے وسیلے سے، خاندان کے صدقے فلانے صدقے فلانے صدقے 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 صدقے، سارا کچڑے کا مال کھا رہا صدقہ صدقہ صدقہ، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ چیزیں ہیں، یہ سراسر حرام ہے اسلام کے اندر۔ اور 10ویں چیز ہے اسلام کے اندر غلو کرنا۔ غلو جو جیسا ہے اس کو ویسا رکھو، غلو کر کے بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے ولی اللہ ہیں، تو کیا مطلب ہے ولی اللہ ہیں؟ پوجو ان کو، ہیں اور پوج رہے ہیں لوگ، اسی وجہ سے شرک اور بدعتیں پھیلتی ہیں۔ اللہ نے منع فرمایا ہے غلو کرنے سے، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم۔ تو میرے عزیزو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے نشر و اشاعت ہوتی ہے، کس کی؟ بولو، شرک بدعات پھیلتے ہیں، اس کے نقصانات بے شمار ہیں۔ سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہے کہ یہ بدعت شروع ہوتی ہے، آخر کفر پہ جا کر کے اس کا دم ٹوٹتا ہے، شرک اور کفر اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جو لوگ بدعت اختیار کرتے ہیں وہ آخری نتیجے میں شرک اور کفر کے اندر جاتے ہیں۔ نمبر 2، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے اوپر جھوٹا الزام لگاتا ہے، جو بات اللہ نے نہیں کہی، جو بات رسول نے نہیں کہی، گویا کہ وہ کہہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر بہتان باندھتا ہے اور کہتا ہے یہ بھی دین ہے، جبکہ وہ دین نہیں ہے، اور خود کو شارع بننے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 3، بدعتی جو ہوتا ہے وہ اہل السنہ والجماعت سے نقصان سب سے بڑا یہ ہے کہ بدعتی کا سینہ اہل السنہ والحدیث سے بغض اور حسد سے بھرا ہوا رہتا ہے، اور وہ نفرت کرتا ہے اہل السنہ والحدیث سے، اور اس لیے جو ہے یہ سب سے بڑا نقصان اور اس کا خسارہ ہے۔ اور اسی طرح سے اس کا سب سے بڑا چوتھا نقصان یہ ہے کہ بدعتی کے عمل اللہ تبارک تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من حدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو بدعت ایجاد کر کے نئی باتیں ہماری طرف ہمارے لائے ہوئے دین میں نئی باتیں پیدا کرے، اس کا عمل مردود ہے، اس کا وہ باطل ہے۔ اسی طرح سے بدعتی کا انجام سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہے، اور معاشرے پر اور سوسائٹی پر اور آخرت میں دنیا میں بھی، کہ بدعتی کا انجام یہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان کی طرح ہوتا ہے، جس طرح شیطان جہنم میں جائے گا اسی طرح جو ہے یہ بھی بدعتی بھی جہنم کے اندر جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں کہ ابلیس لعین کو گناہوں کی بنسبت بدعت زیادہ محبوب ہے، کیونکہ گناہوں سے توبہ کر لی جاتی ہے لیکن بدعت سے توبہ جلدی نہیں ہو پاتی ہے۔ اسی طرح بدعتی جو ہوتا ہے وہ ہر بات کو الٹا سمجھتا ہے، کیسے؟ سنت کو نہیں مانتا، بدعت کو مانتا ہے، تو سنت تو صحیح ہے اور بدعت کیا ہے؟ یہ الٹی چیز ہے۔ چنانچہ بدعتی نیکی کو برائی سے تعبیر کرتا ہے اور برائی کو نیکی سے تعبیر کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ کہتا ہے کہ جنت کو لے اڑے ہم نظر و نیاز میں، جنت کو لے اڑے ہم نظر و نیاز میں، اور وہاں بھی پڑا ہوا ہے روزہ نماز میں۔ کیا؟ جنت کو لے اڑے ہم نظر و نیاز میں، اور وہاں بھی پڑا ہوا ہے روزہ نماز میں۔ تو گویا روزہ نماز اس کے نزدیک گھٹیا چیز ہے اور نظر و نیاز اس کے نزدیک کیا ہے؟ تو نیکی کو بری اور برائی کو نیکی سمجھتا ہے بدعتی، یہ سب سے بڑی بیماری ہے اس کے لیے۔ اور 7ویں چیز یہ ہے کہ بدعتی اگر کوئی گواہی دے تو بدعتی کی گواہی اسلام میں قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح 8ویں چیز یہ ہے کہ بدعتی سب سے زیادہ فتین ہوتا ہے، فتنہ پیدا کرتا ہے، بدعتی سے بڑھ کر فتین کوئی نہیں ہوتا، بہت بڑا فتین ہوتا ہے۔ اور آج جتنے فتنہ پرور لوگ ہیں اپنے آپ کو وائٹ کالر بن رہے ہیں، یہ سارے کے سارے سمجھو سارے بدعتی ہیں اور انہی سے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ سنت کے اوپر عمل کرنے والا فتین بولو نہیں ہوتا۔ سنت، اب میں مثال دوں، مولانا وقت زیادہ تو نہیں ہو رہا ہے، تھوڑی سی مثال دے کر کے میں بالکل لاسٹ میں ہوں، 2-3 پوائنٹس اور ہیں، مثال دے دوں، بات آئی ہے کہہ دوں، مکمل پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے لیکن ریکارڈ ہو رہی ہے۔ ہوگا کیا؟ فتین کون ہوتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فتنہ پیدا کرتے ہیں، سنو، بدعتی سب سے بڑا فتین ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت عثمان غنی سے بھی، ابو بکر سے بھی، عمر سے بھی، بخاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرنے کے لیے بیٹھتے تو کیا کرتے؟ سب سے پہلے دل میں نیت ہوتی، بسم اللہ پڑھتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھوتے، ہے نا، پھر کلی کرتے، پھر ناک میں پانی ڈالتے، پھر پورے چہرے کو دھوتے،
ہے نا سنت یہ. پھر اس کے بعد داہنا ہاتھ دھوتے, پھر اس کے بعد بایاں ہاتھ دھوتے, پھر اس کے بعد سر کا پورے سر کا مسح کرتے اور پھر یہاں تک لاتے, پھر اپنے داہنے پیر دھلتے اور پھر آپ بائیں پائیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بدعتی آیا, اس نے کیا کیا؟ سنو فتنہ کہاں پیدا ہوا, سارا میٹر بگاڑ کے رکھ دیا اور کہا اگر پہلے پیر دھل لو بایاں, پھر ناک میں پانی ڈال لو, یہ بھی جائز ہے. پہلے مسح کر لو پھر بعد میں کلی کر لو, یہ بھی جائز ہے. اے مولانا, ہے کہ نہیں حقیقت یہ مسئلے مسائل کی باتیں ہیں. فتنہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ سنت پر عمل کرنے والا سیدھا نبی کی سنت پر عمل کرتا ہے اور کہتا ہے ترتیب فرض ہے, اگر بے ترتیب وضو بناؤ گے تو وضو نہیں ہوگا. لیکن بدعتی کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے نہیں, پیر بھی دھل لو, پھر مسح کر لو, پھر ناک میں پانی ڈال لو, پھر کان کو مسح کر لو, پھر جو ہے بایاں ہاتھ دھل لو, پھر داہنا پیر دھل لو. الٹا سیدھا کر کے مارا, خلط ملط کر کے مارا, بالکل وضو کو اس طرح کر دیا. فتنہ کس نے پیدا بگاڑا؟ کس نے بتاؤ؟ کس نے بگاڑا اس دین کو جو نبی نے ہمیں دیا تھا؟ کس نے بگاڑا؟ نبی تو ترتیب سکھائیں اور امتی چور دروازے کھولے, ایسا بھی کر لو, یہ بھی جائز ہے, یہ بھی کر لو, یہ بھی جائز ہے, یہ بھی کر لو, یہ بھی جائز ہے, یہ بھی کر لو, ایسے بھی کر لو. کبھی کسی کو دیکھا بایاں پیر دھل کے ناک میں پانی ڈالتے ہوئے؟ دھلتے ہیں لوگ, بولو کرو ایسا, وضو جائز ہے تمہارے لیے. یہ بدعت کی نشانی ہے. یہ تو بدعتی جو ہوتا ہے وہ فتین ہوتا ہے, فتنہ پرور ہوتا ہے, سب سے بڑا فتین ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے امت مسلمہ کو, آمین یا رب العالمین. اسی طرح 9ویں چیز یہ ہے کہ بدعتی جو ہوتا ہے وہ شریعت کے اوپر نقطہ چینی کرنے والا ہوتا ہے. شریعت کہتی ہے یہ سنت ہے, بدعتی کہتا ہے یہ بھی سنت ہے. نعوذ باللہ. اس کے دلیل کا دلیل کچھ بھی نہیں, بزرگوں نے کیا ہے, نقطہ چینی ہوئی, شریعت کا توڑ پیدا کیا اس نے, ایک متوازی شریعت قائم کرتا ہے اور اپنے آپ کو یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں شریعت بنانے والا ہوں. نعوذ باللہ. اتنی بڑی جرات بدعتی کرتا ہے جس کی وجہ سے, جبکہ اللہ نے فرمایا دین مکمل ہے, اب کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا, اس کے باوجود بھی بدعتی یہ جرات کرتا ہے. اسی طرح سے 10ویں چیز یہ ہے کہ بدعتی جو ہوتا ہے حق اور باطل اس کے اوپر گڈمڈ ہو جاتے ہیں, وہ پتہ نہیں چلتا حق کدھر ہے باطل کدھر, حق کدھر ہے, اور اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. وہ حق کو باطل سمجھ لیتا ہے اور باطل کو حق سمجھ بیٹھتا ہے. اسی طرح سے بدعتی جو ہوتا ہے اپنا اور اپنے متبعین کے گناہوں کا بوجھ قیامت کے دن اٹھائے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. اگر اس نے توبہ نہیں کیا تو بدعتی اپنا بھی بوجھ گناہوں کا اور جو اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں ان کا بھی بوجھ اٹھائے گا. اور یہ نہیں کہ ان کا بوجھ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خالی خولی چلے جائیں گے, یہ بھی اسی کے پیچھے پیچھے بولو. وہ میڈک اور چوہے کی دوستی یاد ہے؟ نہیں بتائی تھی آپ کو میں نے, آپ لوگ نہیں سنے؟ ہاں, دوستی, یہ بیعت جو چلتے نا بدعتی, بیعت پھلانے بیعت, ڈھکانے بیعت, ڈھکانے بیعت, یہ جو سلسلے بابا کا دامن پکڑ لو, قادری بن جاؤ, نقشبندی, یہ ایک چوہا اور میڈک کی ہو گئی دوستی. تو چوہے نے کہا یار تم کہاں رہتے ہو؟ بلوں میں. میں رہتا ہوں, تم رہتے ہو پانی میں میڈک سے, میں رہتا ہوں بل میں, کبھی ملنا ہو تو کیا کریں؟ تو کہتے ہیں ایسا کرو, ایک ڈوری لاؤ, تم اپنے دم میں باندھ لو, میں اپنے پیر میں باندھ لوں, تم اپنے پیر میں باندھ لو. جب ملاقات کرنے کا ارمان ہو, جاگے, مچلے, تو ڈوری ہلا لو, ہم ادھر بل سے نکل جائیں گے, تم پانی سے نکل آؤ, ملاقات ہو جائے گی. کہنے کے بڑی اچھی بات ہے. اب دونوں نے ڈوری باندھ لی ایک دوسرے کے, یعنی بیعت کر لی, ادھر رسی بن گئی, ادھر رسی بن گئی. اتفاق سے ایک دن ڈوری ہلی. اب میڈک میاں سمجھے کہ چوہا بلا رہا ہے, تو چوہا بھی نکلا بل سے, میڈک بھی نکلے. اب کوئی شکاری پرندہ باز جو ہے نا تکتکی میں لگا تھا, نیچے سے اپنا بھوکا پیاسا بیچارہ, بڑی دیر سے چوہے کے اوپر نظر پڑی تو اس کی مرغوب غذا ہے چوہا. اس نے جو جھپٹا مارا چوہے پر تو لے کے اڑا اوپر. اب جو لے کے چوہے کو اڑا تو نیچے میڈک میاں بھی لٹکے آ رہے ہیں. تو کسی نے کہا یارو یہ تو چوہا پکڑ کے لے کے جا رہا ہے, یہ باز ہے نا, یہ چیل لے کے جا رہی ہے, یہ میڈک کہاں پیچھے جا رہا ہے؟ تو کسی نے کہا یہ دوستی میں جا رہے ہیں, یہ دوستی میں جا رہے ہیں. ہاں, تو یہ دوستی میں جاؤ گے, یہ نہ سوچو کہ تمہارا بوجھ بدعتی اٹھا لے گا جو حکم دے رہا ہے تو تم خالی جاؤ, نہیں, ان کے ساتھ تم بھی جہنم میں جاؤ گے. اس لیے اللہ سے توبہ کرو, یہ بہت بری بلا ہے, ہنسو نہیں, واللہ یہ کھوکھلا کر دینے والی چیز, جہنم میں پہنچانے والی چیز ہے. اس لیے ہم تمہیں ڈرا رہے ہیں اس سے. تو یہ
بدعتی جو ہے نا، بدعتی یوں ہوتا ہے، اور بدعت ایک ایسی گھناؤنی چیز ہے، اس کا نقصان اتنا بڑا ہے کہ اللہ کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے بدعتی۔ جو بدعت کرتا ہے اللہ کی لعنت اس کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے نمبر 13، بدعتی جو ہوتا ہے قیامت کے روز اللہ کے نبی کی شفاعت سے بھی اور آب کوثر، حوض کوثر سے بھی محروم کر دیا جائے گا، جیسا کہ معروف حدیث اس سلسلے میں 1 2 3 4 5 حدیثیں اس سلسلے میں آئی ہوئی ہیں۔ اسی طرح بدعتی جو ہوتا ہے وہ ذکر الہی سے اعراض کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو ذکر بتلایا ہے اتنے کے اوپر اس کا پیٹ نہیں بھرتا، تب کیا کہتا ہے وہ کل میں بتاؤں گا کہ بدعتی طریقے کیسے کیسے وظائف کے ولی بننے کا نسخہ کیا ہے، ولی بننے کا نسخہ کل مجھے یاد دلانا، اگر رہو گے رحیمہ والو تو کل مجھے یاد دلانا کہ ربائی صاحب مجھے ولی بنانے کا نسخہ بتا دو، میں بتاؤں گا ولی بنانے کا نسخہ، وہ بھی تیار ہے بالکل، جیسے پہلوان بناتے ہیں ایسے ولی اللہ بنانے کے لیے مکمل نسخے موجود ہیں، ہاں صالحین نے تیار کیے، بتاؤں گا میں انشاءاللہ۔ تو یہ جو بدعتی ہوتے ہیں یہ اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ اور رسول نے جو ذکر بتلایا وہ نہیں، وہ کھٹ کھٹ والی مشین لے کر کے چلتے رہتے ہو، تسبیح ہاتھوں، یہ سارے بدعتی ہیں، یہ سب بدعتیوں کی علامت ہے، جو تسبیح لے کے گھومتے ہیں نا، یہ سمجھ لو آج کل تو عورتیں بھی ہمارے ملکوں میں لے کے تسبیح چلتی ہیں، کیوں شیخ؟ ہاں ایک محترمہ نے بدعت ایجاد کر لی، بے نظیر بھٹو آئیں، انہوں نے تسبیح پکڑی، ساری عورتیں تسبیح لے کے گھوم رہی۔ ہمارے استاد سے کہتے تھے کہ اللہ کرے کسی ہیرو کو اللہ توفیق دے داڑھی رکھ لے تو تاکہ ہمارے نوجوان داڑھی رکھ لیں، تو اب داڑھی کیا، اب لوگوں نے تو بہت بڑی بڑی داڑھیاں رکھ لی لیکن ہمارے لوگوں کے سروں پر جو بھی نہیں رہی تھی آج تک۔ بہرحال تو آج کا تسبیح کا بھی رواج چلنے لگا ہے جناب علی، تو یہ ساری کی ساری بدعتیں ہیں۔ اور اسی طرح سے نمبر 15، بدعت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بدعتی جو ہوتا ہے وہ حق کو چھپاتا ہے اور اپنے ماننے والوں سے حق کو پوشیدہ رکھتا ہے، انہیں حق بات ان تک پہنچنے نہیں دیتا، اسی لیے وہ منع کرتا ہے، دیکھنا ان کی مجلسوں میں نہ جانا، ان کی مسجدوں میں نہ جانا، ان سے مسافہ نہ کرنا، ان سے مسافہ حرام، شادی حرام، بیاہ حرام، لین دین حرام، سب کچھ حرام، ان کے ساتھ جاؤ گے خلاص۔ وہ کیوں؟ وہ جانتا ہے ان کی مجلسوں میں گیا، مسافہ کیا، بیٹھا، قرآن سنت کی بات سنے گا، وہ تو متوالا ہے اللہ رسول کا، انہی کا ہو جائے گا، پھر ہماری روزی روٹی کیا ہوگی، پیٹ کے اوپر زد پڑے گی، پھر 10 روپے جو سالانہ ملتے تھے وہ بھی بند ہو جائیں گے۔ اس لیے بدعتی حق بات کو چھپاتا ہے، اپنے ماننے والوں سے بھی، دنیا والوں سے بھی چھپاتا ہے، اور اس طرح وہ لعنت کا شکار ہوتا ہے۔ اسی طرح بدعتی کا عمل اسلام سے لوگوں کو نفرت دلاتا ہے۔ سب سے بڑا معاشرتی اور سماجی اور ملکی اور انٹرنیشنل پیمانے پر بدعتی کا عمل غیر مسلموں کو اسلام سے نفرت دلاتا ہے۔ کیوں؟ آپ بتاؤ، عید کے اوپر کوئی کبھی فساد ہوا؟ عید بقرعید کے اوپر نہیں فساد ہوتا، لیکن جہاں جلوس نکلتے ہیں عید میلاد النبی کے، وہاں فساد ہوتا ہے، عرسوں میں فساد ہوتا ہے، میلوں میں فساد ہوتا ہے، یہ تعزیے اور شدوں میں فساد ہوتا ہے، جو تعزیے محرم کے نکلتے، بولو فساد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب اس سے کافروں اور مسلمانوں میں نفرت بیٹھتی کہ نہیں بیٹھتی؟ بولو پیدا ہوتی ہے نفرت کی نہیں پیدا ہوتی؟ تو بدعتی کا عمل اسلام سے لوگوں کو دور کرتا ہے، نفرت دلاتا ہے، اور وہ کافر یہ سوچتا ہے ہم مندر میں ناریل پھوڑتے ہیں، یہ مزاروں پہ ناریل پھوڑتے ہیں، ہم مندر پہ دیے اگربتیاں جلاتے ہیں، یہ بھی دیے بتیاں جلاتے ہیں، ہم بھی قوالیاں، ہم بھجن گاتے ہیں، یہ بھی قوالیاں گاتے ہیں، ہم میلے ٹھیلے کرتے ہیں، یہ بھی میلے ٹھیلے کرتے ہیں، ہم بھی نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، یہ بھی بندیاں جلیبیاں مٹھائیاں چڑھاتے ہیں۔ اس طرح اسلام سے دور کرتا ہے بدعتی اپنے عمل کے ذریعے سے۔ اسی طرح نمبر 17 اور بڑی پوائنٹ کی بات ہے، جو بدعتی ہوتا ہے وہ امت میں تفرقہ پیدا کرتا ہے۔ پھوٹ ڈالو حکومت کرو، پھوٹ ڈالو حکومت کرو، متحد مت ہونے دو۔ قرآن و سنت پر متحد ہو گئے تو ہمارا یہ کاسا کون بھرے گا، ہمارا پیالہ کون بھرے گا؟ اس لیے امت کو تفرقے میں بدعتی ڈالتا ہے۔ بدعتی کی علامتوں میں سے ایک پہچان سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ تفریق پیدا کرتے ہیں اور مسلمانوں میں ٹولیاں بنا کر کے مسلمانوں کو برباد کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے بدعتی جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ اپنی خواہشات نفس کا پیروکار ہوتا ہے اور اسی کے مطابق چلتا ہے، شریعت کا باغی ہوتا ہے اور دھوکے باز ہوتا ہے۔ آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخری بات یہ ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں آپ بدعتیوں کی بہت بیان کرتے ہیں، ہمارے حضرت کی اڑاتے ہو، فلانے بزرگ کی غیبت کرتے ہو، وہ حضرت مر گئے تو مر گئے، خلاص اب ان کی کتابیں کیوں پلٹتے ہو، ان کی باتیں کیوں بیان کرتے ہو، ان بزرگوں کا نام کیوں لیتے ہو؟ کہتے ہیں کہ نہیں؟ بولو رحیمہ والو، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ دنیا میں کہتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ مولوی غیبت کرتے ہیں بزرگوں کی۔ کیا کرتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ غیبت۔ ان جاہل مطلق
عقل سے پیدل لوگوں سے بتاؤ کہ 6 چیزیں ایسی ہیں جن کو بیان کرنا غیبت نہیں، جن کو بیان کرنا غیبت نہیں ہے۔ نمبر 1 وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 ظلم کی شکایت کرنا بادشاہ سے، یہ غیبت۔ آپ کے کفیل نے ظلم کیا، آپ گئے حاکم کے پاس، امیر کے پاس، ہمارے اوپر ظلم ہوا، یہ غیبت ہے کفیل کی؟ بولو، ظلم کی شکایت کرنا یہ غیبت نہیں ہے۔ اسی طرح کسی منکر چیز کی تبدیلی پر مدد طلب کرنا، مثلا کہیں شراب بیچی جا رہی ہے، زنا ہو رہا ہے، آپ گئے متووں کے پاس، آپ نے کہا فلانی جگہ فلانے لوگ شراب بیچتے ہیں، منکر ہے کہ نہیں، اس کو مٹانا ہے، اس مٹانے کے لیے آپ فلانے کی وہاں شکایت کر رہے ہیں، تو بتاؤ یہ غیبت ہے؟ بولو نہیں غیبت ہے۔ نمبر 3 فتویٰ طلب کرنے کے لیے کسی مسئلے کو معلوم کرنا، یہ غیبت نہیں کہلاتا ہے۔ فتویٰ بھی فلاں، یہ مسئلہ ہمارے محلے میں ہوا ہے، فلاں کی بیٹی فلاں، یہ غیبت نہیں کہلاتا ہے۔ نمبر 5 فسق اور بدعت کو اعلانیہ طور پر جو لوگ ظاہر کرتے ہیں، فسق اور بدعت پھیلاتے ہیں، ان کی اعلانیہ طور پر برائی کرنا اور لوگوں کو منع کرنا، ڈرانا ایسے لوگوں سے، یہ بھی غیبت نہیں کہلاتا ہے۔ اسی طرح کسی کا تعارف بیان کرنا، یہ بھی غیبت نہیں کہلاتا۔ مثلا عبد الرحمن صاحب ہمارے پاس آئے، اب گاؤں میں 4 عبد الرحمن ہیں، کون عبد الرحمن؟ فلانے، ان کے باپ کا بھی نام اتفاق سے سمجھو وہی پڑ گیا، یار کون عبد الرحمن؟ ارے یار نہیں جانتے، ارے وہ تھوڑا سا لنگڑا کے چلتے ہیں، وہ عبد الرحمن، تو یہ غیبت نہیں ہے۔ کیوں؟ تعارف ہے، تعارف پہچان کے لیے آپ نے اس کو بتا دیا۔ اگر آپ مذاق کی نیت سے کریں گے تو وہ غیبت ہو جائے گا۔ تو یہ 6 چیزیں ایسی ہیں جس کو کسی شاعر نے بیان کیا ہے، القدح لیس بغیبۃ فی ستۃ، القدح لیس بغیبۃ فی ستۃ متظلم ومعرف ومحذر ومجاہر فسقا ومستفت ومن طلب الاعانۃ فی ازالۃ منکر۔ 6 امور میں برائی غیبت نہیں ہے، ظلم کی شکایت میں، تعارف کے لیے، کسی شر سے بچانے کے لیے، اعلانیہ فسق اور بدعت کرنے والے کے مقابلے میں فتویٰ طلب کرنے والے کے لیے، اور کسی برائی کے مٹانے کے لیے مدد طلب کرنے کے لیے۔ یہ 6 چیزیں ایسی ہیں جس کا بیان کرنا غیبت نہیں کہلاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، غیبت کی یہ 3 پوائنٹ جو آج میں نے بیان کی، سب سے پہلے غیبت کی تعریف، اس کا معنی۔ نمبر 2 غیبت کی برائی قرآن و حدیث کی روشنی میں، ائمہ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین کے اقوال کے ذریعے سے۔ نمبر 4 بدعت پھیلتی کیوں ہے، اس کے اسباب اور وجوہات کیا ہیں۔ اور نمبر 4 چوتھی پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ بدعت کے نقصانات اور مضرات سماج اور معاشرے پر، امت پر کتنے خطرناک اور بھیانک ہوتے ہیں۔ یہ آج ہم نے آپ کو اتنی باتیں بتائی ہیں، سکھلائی ہیں، اتنی تعلیم دی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو، ہمارے کھڑے ہونے کو اور اس وقت کو اللہ قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کو بدعات اور خرافات اور شرک اور اس طرح نجس اور ناپاک چیزوں سے امت مسلمہ کو دور رکھے، اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اپنے نبی کا صحیح طور پر متبع اور پیروکار بنائے، اور اللہ اس کے رسول کا محب بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ احسن الجزاء، اللہ کرے زور بیاں اور ہو زیادہ۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ شیخ کے صحت و تندرستی کے اندر برکت اور عمر میں درازی عطا فرمائے، اور ان کے اس کتاب و سنت کے پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے اور چپے چپے میں عام فرمائے۔ آمین۔